اصول، ضابطے اور حدود تو چوپایوں کے بھی ہوتے ہیں، مگر روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ میانمار کی فوج اور بدھ مت کی تعلیمات کا دم بھرنے والوں نے جنگل کے جانوروں اور درندوں سے بھی بدتر رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ جہاں روہنگیا مسلمانوں کی بستیوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے تو وہاں کے باسیوں کی نہ جانیں محفوظ ہیں اور نہ ہی عزتیں۔ ان کی عورتوں کو اجتماعی جنسی زیادتیوں، تشدد، ہوس اور درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ دوران سچ کی ایک عورت کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ معصوم بچوں سے ان کی سانسیں تک چھین لی گئیں۔ الغرض برمی فوج اور انتہا پسند بدھ بخشو روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے ایسی سنگین انسانی حقوق کی پامالی کے مرتکب ہو رہے ہیں جن کو سن کر سینے میں دل رکھنے والا ہر انسان تڑپ اٹھتا ہے۔ اگر عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور تشدد کے واقعات کا جائزہ لیا جائے تو انتہائی کربناک حقائق سامنے آتے ہیں۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرین IOM کے ڈاکٹروں نے بنگلہ دیش کے مہاجر کیمپوں میں روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے درجنوں روہنگیا خواتین کے جسموں پر خوفناک جنسی تشدد کے نشانات دیکھے ہیں جنہیں دیکھ کر حیوان بھی شرما جائیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے سینکڑوں خواتین کا علاج کیا جن کے جسموں پر جنسی حملوں کے خوفناک گھاؤ تھے۔ برمی فوجی مسلمان خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ان پر تشدد بھی کرتی ہے، یہاں تک کہ بعض عورتوں کے نازک اعضاء پر بندوق داخل کرنے کی انسانیت سوز کوشش کی گئی۔ IOM کے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک خاتون کے ساتھ کم از کم 7 برمی فوجیوں نے زیادتی کی اور وہ انتہائی کمزور اور صدمے کی کیفیت میں تھی۔ بلا شبہ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے طبی ماہرین کی روہنگیا خواتین پر جنسی تشدد کی تصدیق ہوتی ہے، حالانکہ اقوام متحدہ کے ڈاکٹرز اور امدادی کارکن عموماً کسی ملک کی مسلح فوج کے ہاتھوں جنسی زیادتیوں پر بات نہیں کرتے، لیکن روہنگیا خواتین کے ساتھ ہونے والی جنسی درندگی کا مظاہرہ اتنا سنگین ہے کہ وہ بولنے پر مجبور ہو گئے۔ اگر خاموش ہے تو میانمار کی حکمران آنگ سان سوچی، اگر پرسکون ہے تو حقوق نسواں کے لیے بے چین ہونے والے مغربی NGOs، جبکہ پاکستانی مختارہ مائی اور ملالہ یوسفزئی جیسے کرداروں پر واویلا کرنے والوں کو روہنگیا کی بیٹی کی آبرو ریزی، تشدد اور قتل و غارت سے بے چینی نہیں ہوتی۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ میانمار کی روہنگیا مسلم اقلیت کے خلاف ریاستی سطح پر نسل کشی پر عالمی طاقتوں کے صرف بیانات اور مذمتوں کی حد تک رد عمل کا اظہار کیا گیا، جبکہ یہودی، عیسائی، ہندو اور بدھ مت سمیت کسی بھی دوسری اقلیت کے ساتھ کسی ملک میں ان جیسے انسانی حقوق کی پامالی کا عشر اشیر کا سامنا ہوتا تو عالمی طاقتیں متعلقہ ملک کا بین الاقوامی سطح پر بائیکاٹ کرتی اور عسکری مہم جوئی سمیت ہر ممکنہ صورت کو استعمال کیا جاتا، لیکن روہنگیا کی بیٹی کے حقوق کی پامالی پر عالمی حمیت و غیرت خاموش ہے اور حقوق نسواں کے علمبردار گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ مزید یہ کہ عالمی قوتیں اپنے دوہرے معیار کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو کسی مذہب کے ساتھ مخصوص کرنے کی بجائے حقائق کا دامن تھامتے ہوئے مسائل کا حل نکالیں، جبکہ میانمار کی حکمران آنگ سان سوچی سے نوبل انعام کی عدم واپسی اور مسلم ممالک کا میانمار حکومت سے مکمل سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم نہ کرنا بھی روہنگیا مسلمانوں پر مظالم میں اضافے کا باعث ہے، جو بہرحال ایک لمحہ فکریہ ہے۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔